نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام قابل سب احترام معزز مکرم محترم باوفا بہادر لیڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں، ہمارا جو عنوان چل رہا ہے تقریباً 3-4 جمعہ سے آج 5واں جمعہ ہے، وقف کی اہمیت اور وقف کے بارے میں تاریخ کیا ہے اس کی، اور لوگوں نے وقف کیسے کیسے مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے اپنے اپنے پراپرٹیز کو، جائیدادوں کو وقف کیا ہے، اس پر بات چل رہی ہے. حالات اور ملک کا تقاضا بھی تھا کہ اس پر بات ہو. تقریباً 4 جمعے بات ہوئی، آج 5واں جمعہ ہے. اگلے جمعہ اس پر بات نہیں ہوگی، اسی جمعہ اس ٹاپک کو اینڈ کر دیتا ہوں. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تقریباً 4 جمعہ سے آج 5واں جمعہ ہے. میں سمجھتا ہوں میرے ناقص خیال کے حساب سے کسی بھی مسجد میں 4-5 جمعے وقف پر بیان نہیں ہوا ہوگا. ہوا ہوگا 1-2 جمعہ، لیکن تقریباً 5 جمعے وقف پر بیان ہونا میں سمجھتا ہوں میرے حساب سے نہیں ہوا ہوگا. اگر ہوا ہو تو پھر جہاں جہاں ہوا ہے وہ خطیب صاحبوں کو اور اس عنوان پر بات کرنے کا موقع دینے والوں کو اور سامعین سننے والوں کو بھی ہماری طرف سے سلام ہے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وقت کی کتنی اہمیت ہے، کتنی طاقت ہے اس کی. ابھی تو حکومت سے لوٹنے کے پیچھے پڑی ہے، اس کی طاقت ہے، اس کی حیثیت ہے، تبھی تو اس کو ختم کرنے کے پیچھے ایک نیا ترمیمی بل لانے کی کوشش کر رہی ہے. 40 قسم کے نئے ترمیمات، نئے قانون لانے کی کوشش کر رہی ہے، اور وہ قانون ایسے جو عقل بھی ایکسپٹ نہیں کرتی، ایسے قانون بنانے چاہیے. گزشتہ جمعہ وہی بات ہوئی تھی. اگر یہ بل پاس ہوگا تو پھر نقصان کیا ہوگا؟ کئی نقصانات آپ کے سامنے آ گئے تھے اور کچھ نقصانات باقی ہے. آج اسے کنٹینیو کرتا ہوں اور اس کے بعد میں ہماری ذمہ داری ہے آج کرنے کی، اور آپ کو بتاؤں گا. گزشتہ جمعہ بات آ گئی تھی، یہ جمعہ بھی وہ بات آخر میں آئے گی. اور ذمہ داری کیا ہے آپ خلاصہ بول دیتا ہوں، آخر تفصیل سے بولوں گا. تو گزشتہ جو بتا دیا تھا کہ اسکین QR کوڈ کے ذریعے سے یہ ترمیمی بل ہمیں منظور نہیں ہے. تو سب کی اجازت ہے کہ عوام سے رائے طلب کی گئی ہے کہ ہم یہ بل بنانے والے ہیں، تمہارے وقف ایکٹ کے لوٹنے کے لیے ہم یہ بل بنانے والے ہیں. کیا ہم یہ بنائے بل یا نہ کو اگر عوام سے حکومت رائے طلب کر رہی ہے. اب سب کی، عوام کی، سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے فون کے QR کوڈ کے ذریعے سے مسجد میں یہاں وہاں لگا ہوا ہے، آپ جاتے ہوئے بھی اپنے فون کے ذریعے سے نیٹ آن کر کے اس کے اوپر اسکین کریں گے تو آپ کا دھرنا اور آپ کا احتجاج وہ وہاں پہنچ جائے گا. ای میل کے ذریعے سے آپ یہ آپ کی کرنے کی ذمہ داری ہے. آخری بتاؤں گا. تو کئی سارے اس کے نقصانات ہیں. دوسرے جو بات آ گئی تھی تو یہ قانون پورے ایسے ہی ہوتے ہیں. اب جو حکومت کے کارندے ہیں تو ان کی قانون اور ان کی باتیں ہی ایسی ہی ہوتی ہیں کہ وہ عقل بھی ایکسپٹ نہیں کرتی اسے. عقل بھی ان قوانین کو مانتی نہیں ہے، جن کے قانون پورے ایسے ہی ہوتے ہیں. گزشتہ جمعہ کئی 1-2 مثالیں بتا دیا تھا. شراب پی کر آنے والوں کو تو پکڑنے کی خاطر اور بات ہوتی ہے، شراب ہی پکڑ کرنے کی بات کیوں نہیں ہوتی؟ ارے شراب بندہ پی کر آتا ہے تو وہ تو پی کر آئے گا. شراب ہی نہ رہی، شراب کا دکان بھی نہ رہا تو پھر پی کرنے والا بھی نہیں ہوتا ہے. تو جڑ تک پہنچنے کی سوچ یہ ہمارے پاس ہے. تو بیٹھے ہو حکومت میں، لیکن تم کتنا سینس نہیں ہے. ہم بیٹھے نہیں حکومت میں لیکن اللہ کے رسول کے ممبر پر بیٹھے ہیں. تو پھر تمہاری کرسی کے سامنے یہ کرسی دیکھو،
کس کی عزت زیادہ ہے دیکھیں گے. تم انسانوں کے جسموں پر راج کرتے ہو، ہم انسانوں کے اور لوگوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں. اس لیے اللہ ہم کو عقل دیا ہے. تم پتے کاٹتے ہو، تم پی کرانے والے کو پکڑتے ہو. ہم پینے کا ذریعہ شوق، بار شوق، اسی کو ہم ختم کرتے. جڑ کاٹنے کا ہمارے پاس فن ہے. یہ طاقت اور یہ سوچ جڑ کاٹنے کی، برائی کو ختم کرنا ہے تو برائی کو اس کے پتے نہ کاٹو. پتے کاٹیں گے، ڈالیاں کاٹیں گے، پھر وہ نکل کر آ جائے گا. تو اس لیے اسلام کی سوچ کیا ہے؟ برائی کو جڑ سے ختم کر دو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب زنا کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اللہ نے جڑ کو ختم کر دیا. جڑ کو، شریعت جڑ کو ختم کر دی. شراب کے بارے میں تو مرحلہ وار لوگوں کی عادت ہو گئی تھی، چکانے کے لیے مرحلہ وار نقصان دکھا کر اللہ تعالیٰ شراب کو چھڑانے کی بات قرآن مجید میں مرحلہ وار اللہ نے حکم دیا ہے. ایک دم شراب بند کرو ایسا ہی کہا، تب مرحلہ وار اللہ ایسا کرنا کو. یہ نماز کے وقت میں پینا کو، معمول وقت پیتے رہو. لوگوں کا عادت پڑ گئی تھی، عادت چھڑانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا یہ اللہ یہ پروسیس اللہ چلائے، مرحلہ ایسا کی. پھر بعد میں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. تو شراب زنا ایک ایسا حکم ہے. شراب کے بارے میں ترتیب اور مرحلہ وار اس کو بند کیا گیا. لیکن زنا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ نے جڑ کو کاٹ دیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں زنا نہ کرو، اللہ نہیں کہا. ولا تزنوا نہیں کہا. ولا تفعلوا الزنا اللہ نہیں کہا. اللہ قرآن مجید میں کیا چیز فرماتے ہیں؟ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. قریب جائیں گے تو پھر پڑ جائیں گے گڑھے میں. زنا کے اسباب کے قریب بھی نہ جاؤ. وہ کون سے اسباب جو زنا تک ان پر آدمی چلنے سے زنا تک پہنچ جاتا ہے، ان اسباب کی جڑ کو ختم کر دیا. یہ تو 15 پارے کی بات سنیں بس بنی اسرائیل کی. ولا تقربوا الزنا، اللہ زنا نہ کرو یہ نہیں بولا. اللہ نقطہ پڑھی قرآن مجید کا نقطہ بتا رہا ہوں آپ کو. اللہ ولا تزنوا یہ بھی صحیح معنی ہے، زنا نہ کرو. اللہ ایسا بول سکتے تھے یا اللہ ایسا بول سکتے تھے ولا تفعلوا الزنا، زنا کا کام نہ کرو. اللہ انداز اختیار نہیں کیا. اللہ کیا انداز اختیار کیا؟ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اللہ یہ انداز اختیار کیا. دوسرے اور آگے سمجھو 18 پارے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے، اب یہ میں کیوں بول رہا ہوں؟ اسلام کی سوچ برائی کو ختم کرنے کے بارے میں اسلام کی سوچ کیسی ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو. اسلام برائی کی جڑ کو کاٹنے کا سوچتا ہے. دوسرے دھرم کے لوگ ہوں گے جو پتے کاٹنے کا سوچیں گے، برائی اور بری چیزوں کے پتے کاٹنے کا سوچیں گے، شاخ کاٹنے کا سوچیں گے. لیکن اسلام اور مسلمان کے پاس اتنا نالج ہے کہ یہ لوگ برائی کو جڑ سے کاٹا پھینک دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے رب کا کلام ان کو سبق سکھایا کہ برائی کو جڑ سے کاٹ کے پھینک دو. یہ سوچ مسلمانوں کے پاس ہے. تو قرآن مجید کے 18 پارے اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ انداز بھی اللہ کا عجیب و غریب ہے. مردوں سے بھی عورتوں سے بھی اللہ تعالیٰ الگ الگ سیرے سے الگ الگ انداز سے تعالیٰ بیان فرمایا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. اے مومنوں مسلمانوں، پیغمبر آپ اپنے چاہنے والوں سے کہہ دو، آپ کے فالوورز لوگوں سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ یغضوا من ابصارهم، اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیں. کیا فائدہ ہوگا؟ یغضوا من ابصارهم، فائدہ کیا ہوگا؟ نگاہوں کو نیچے جھکائیں گے، فائدہ کیا ہوگا؟ پیغمبر آپ کہہ دیجیے لوگوں کو نگاہیں نیچے جھکائیں، فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ آگے فرماتے ہیں یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، نگاہوں کو نیچے جھکائیں گے، ٹھوکر نہیں کھائیں گے، زنا نہیں کریں گے. مطلب اس کا وہی ہے ویحفظوا فروجهم، کھلا لفظ ہے. شرم گاہوں کی حفاظت ہو جائے گی، نگاہ نیچے ہوگی، شرم گاہوں کی حفاظت ہو جائے گی. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، پیغمبر آپ اپنے فالوور لوگوں سے کہہ دو وہ اپنی نگاہوں کو یغضوا من ابصارهم، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. فائدہ کیا ہوگا؟ ویحفظوا فروجهم، نگاہوں کے نیچے کریں گے تو پھر ان کے شرم گاہوں کی حفاظت ہو جائے گی. نگاہ اٹھے گی، نگاہ اٹھے گی. آدمی کسی کی تصویر کو اسے قیاس کر لے گا، وہ تصویر آنکھیں قیاس کرے گی، دل دماغ اسے اپنے دل میں بٹھا لے گا. اب دل دماغ میں وہ تصویر کسی کی غیر معرفت کی بیٹھ جائے گی، آدمی اسی کے چکر میں رہے گا. تو اس نے اسلام نے کیا کہا؟ یہ چکر میں پڑنا نہیں، اس نے کیا کر دیا؟ نگاہ نہ اٹھاؤ. نگاہ اٹھائیں گے تو سب مرحلہ نشے چاٹنگ چٹنگ وہ سب دیکھنے کو ملے گا. اس سے اسلام کا مزاج کیا؟ برائی کو جڑ سے کاٹ کے پھینک دو. بات سمجھ میں آ گئی؟
تو ایک شراب پی کر آنے والوں کو لے کر دیکھو، یہ لے کر یہ کرو، پولیسوں کو جگاؤ، کانسٹیبلوں کو جگاؤ، یہ اسلام کی سوچ نہیں، یہ ان کی سوچ ہوگی، یہ ہماری سوچ نہیں۔ چند دن ہم کو دیکھو دکھاؤ گے، حکومتیں اگر ہم کو دیکھو دکھاؤ چند مہینے کے لیے تو پھر ہم کو دکھائیں گے برائی کرنے کے لیے انسان کہاں پہ کر دے، کلیجہ منہ کو آئے گا برائی کے بارے میں سوچنے کے لیے۔ ویسے ہم قانون بنا کے رکھے تھے، ملک کو اتنا امن کا گہوارہ بنا کے چھوڑے تھے۔ بہرحال بات سمجھ میں آ گئی، یہ کیوں بولا سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ تو اسلام اور مسلمانوں کی سوچ یہ کہ برائی کو جڑ سے کاٹ کر پھینکنے کی ان کے پاس ہنر اور طاقت اور صلاحیت ہے۔ تو یہ جو قانون بننے جا رہا ہے تو یہ سب مسلمانوں کی حقوق پراپرٹیز کو لوٹنے کے لیے ہے، کھلی بات، دوسرا کوئی اور آپشن نہیں، کھلا مسلمانوں کے جائیداد اور پراپرٹیز کو لوٹنے کے لیے قانون ہے۔ ڈائریکٹ بول کے لوٹ سکتے ہیں، ڈائریکٹ بول کے لوٹ سکتے ہیں، لیکن ایسا اس طریقے سے ایسا پھر پوائنٹ کے بول کر بھائی ایسا کھانا کھاؤ، صحیح کھانا وہی جیسو، الٹا ایسا برابر جیسو۔ ابھی تو کیا کریں بولو، ان کے موجودہ سمجھ میں آئی بات، موزی صاحب آپ کے کیا کریں معلوم، ایسا نہیں کھا لیے لوگ، ایسا لے لے کو کھا لیے بھائی لات سے کھا لیے، ایسا بھی کھاؤ، نتیجہ کیا ہے، لوٹ کر کھانا ہے مسلمان کا پولیس کو۔ تو یہ اس لیے قانون ہوتا جا رہا ہے، بننے کے بالکل مرحلے طے ہو چکی ہے۔ نقصانات کیا ہے، ان کے بہت سارے نقصانات میں ایک نقصان تو غیر جمعہ بتا دیا تھا، اس ترمیمی بل میں غیر مسلموں کو بھی مسلم وقف بورڈ کے اعلیٰ عہدوں پر فائز کرنے کی بات کی گئی ہے۔ وقف بورڈ کے اندر اب ہر مذہب کے لوگوں کا وقف بورڈ ہے، ان کا بھی، اس لیے ان کے مندر ہے سو، ان کے چرچا ہے سو، ہر مذہب والوں کے اپنے اپنے وقف میں ان کے بزرگوں کے، ان کے بڑوں کے وقف کیے ہوئے، ان کے پراپرٹی چھوڑے ہوئے جنگلہ بھی، مندر سب وغیرہ ان کے ہے۔ تو جتنے مذہب کے لوگ ہیں ان کے وقف کے ان کے بھی بورڈ ہے، تو ان کے وقف بورڈوں میں اپنے مذہب کا ہی آدمی ہوتا ہے، دوسرے مذہب کا کوئی آدمی اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا، دخل اندازی نہیں دے سکتا۔ یہ ہر مذہب والے لوگوں کے اپنے اپنے وقف بورڈ کے قانون نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، اتنی رحم دلی ہمارے اوپر کئی صاحب، اتنی ہمدردی ہمارے لیے کیوں کئی صاحب، ہمارے اوپر کئی اتنی ہمدردی، یہ ہمدردی نہیں ہے، لوٹ کو کھانے کا انداز ہے، لوٹ کے کھانے کا انداز ہے، لوٹ کے کھانے کا انداز ہے۔ چور کیا کرتا ہوں کبھی کبھار، چور کبھی کبھار کیا کرتا معلوم، چوراتا خود، آپ بھی دیکھ، آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا، چور کبھی کبھار کیا کرتا خود چرا کر، بچے بھی کبھی کبھار خود غلطی کر کے خود کسی کی چیز لے کر کبھی کبھار آپ کو کیا کر دیتے ہیں۔ اب آپ کے پاس کیا اسکول میں تو پھر یا مکتب میں مدرسے میں تو بچے کیا کرتے، جو چلایا ان پہلے آپ کو بولتا میں نہیں بولتا، کہیں کو بولتا بولو نہیں، جبکہ ان خود دیکھو آیا رہتا، ان جلدی فرسٹ جو آپ نے شکایت کرتا، کمپلینٹ کرتا، کہیں کو ان لیاز اس کے اوپر ڈاؤٹ نہیں آنا بول کر، تو وہی چیز سولو میں کر رہے سو انہوں نے بول کر ڈاؤٹ نہیں آنا بول کر وہ سب سوچتے سو ہمیں تمہارے بیوہ تمہارے پراپرٹیز کو لے کر ہم تمہارے ہی عورتوں پر، بیوہ عورتوں پر، تمہارے ہی ہمیں مسلمانوں کی یتیم اور بیوہ خاتونوں پر، مطلقہ عورتوں پر ہم خرچ کریں گے، ان پر تمہارا مال ہم لگائیں گے۔ اتنی رحم دلی کئی کو ساتھ تم کو، اتنی رحم دلی ہمدردی ہمارے ساتھ کئی کو، ہمارے عورتوں کے لیے ہمدردی کئی کو، تمہارے خاتون صاحبہ کہاں طرف دیکھو اسے، تمہاری خاتون صاحبہ کہاں طرف پوچھو اسے، کہاں ہے، تمہیں طلاق دے کو چھوڑ دیے یا بھگا دیے، یا تو وہ متعلقہ ہونا تھا، یا تو مرد کا طلاق دینا تھا، یا پھر عورت مرد اگر چھوڑ دیا تو اسے بولتے طلاق، کسی بھی ریلیجن کسی بھی مذہب میں ہو، مرد چھوڑتا ہے تو اسے بولتے طلاق، اسلام کا بھی قانون ہے، اگر عورت مرد سے چھڑا لینا چاہتی ہے اسے بولتے خلا، یہ اسلام کی زبان میں، لیکن دوسرے دھرموں میں یہی قانون۔ اب تمہیں جواب تو میرا موزی صاحب، کوئی میری بات پر الفاظ پر مجھے نوٹ نہ کرے، مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ میں ان کا نام میرے نہیں لے رہا ہوں۔ یہ ایسی عجیب حکومت ہے، عجیب بات ہے، عجیب پارلیمنٹ کی یہ سسٹم چل رہا ہے، ہندوستان کا رخ کچھ عجیب طرف جا رہا ہے کہ کسی کا نام نہیں لینا کرتے، ان کا اشارہ نہیں بولنا کرتے۔ ابھی قریب میں ایک مولوی صاحب مفتی سلمان اظہری صاحب ایک جگہ پر جلسے کو بیان میں گئے اور انہوں نے اپنے بیان میں ایک شعر کہا، اور اس شعر میں انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا، میں تو کم از کم موزی بول رہا ہوں، مانا کیا ہے، تکلیف دینے والا جانور، دال زال کا فرق ہے،
ان کے مشتق کے نام میں ہمارے یہ جانور میں. لیکن ایک مولوی صاحب اس کے ساتھ ایک جگہ پہ جلسے کو بیان کو گئے, انہوں نے اپنی تقریر اور بیان میں ایک جملہ ایک شعر کہا. وہ شعر کہنا تھا اور ان کو ان کے کارندوں کو جوش آ گیا, ان کو پکڑ کر لے کر چلے گئے. شعر کیا تھا معلوم؟ شعر کیا تھا؟ شعر کیا تھا بولے تو اب کتوں کا وقت ہے, ہمارا دور آئے گا, یہ کہا بولے بس شیروں کا دور آئے گا. یہ کہا کچھ دیر کی خاموشی ہے, یہ شعر کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا, اب وقت کتوں کا ہے شیروں کا دور آئے گا. یہ کہا انہوں نے کچھ دیر کی خاموشی ہے, کچھ دیر کی خاموشی ہے, اپنا دور آئے گا, ایسا کہا انہوں نے. یہ جب کہنا تھا کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا, اب کتوں کا وقت ہے شیروں کا دور آئے گا, اتنا بولتے میں جہاں کا پکڑ لے کے چلے گیا تب جیل میں مولوی صاحب مفتی صاحب بھائی نوٹ کرنے کی بات کیا معلوم وہ سمجھو. انہوں کسی کو نام لے کر بولے بھی نہیں. کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا, کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا, اب کتوں کا وقت ہے شیروں کا دور آئے گا. اس میں ملک کے پی ایم کا نام کہا تو ہے کیا؟ عقل مند آدمی کو سوچنا چاہیے, اتنا بھی سینس نہیں ہے. تمہارا نام کہاں ہے, اس میں نام کہاں ہے صاحب تمہارا؟ کہیں پکڑ لے چلے گئے, کہیں پکڑ لے چلے گئے, جواب دو دے. کوئی بات نہیں ہے, کوئی آنسر نہیں ہے. اب یہ جب صرف اشاروں میں بات ہوئی, ارے ایسا بھی آج تک دیکھنے میں مل رہا ہے, ریئل میں بھی حقیقت میں کتے بہت شریر ہو گئے. آج ریئل میں بھی کتے بہت شریر ہے آج کے. آپ کو سوشل میڈیا میں رپورٹ مل جائے گی. تقریباً اس طرف ہمارے آندھرا کے گنٹور اس طرف کی ایریا میں آج سے 2-3 بار ہم پہلے ایک چھوٹا بچہ تھا, آپ دیکھے ہوں گے ٹی وی میں اور نیوز میں, تو ایک بچے کو کئی کتے ملکوں سے وہاں کر کے اسے حملہ کر کے ختم کر دی, زخمی کر دی بہت. اور وہاں سوشل میڈیا گئی تھی, رپورٹ کی تھی, بہت سارا ہوا تھا. تو یہ حقیقت میں کتے شریر ہے. اب انہوں نے کتوں کو اگر سامنے رکھ کر بولے ہو یا کسی اور کو بولے ہو تو تم کو کیا لگا؟ اگر تم کو لگ رہا ہے تو پھر صحیح میں تمہیں چھوٹتے رہتے ہو. ایک بندہ کسی کو بول رہا بھائی عام بات کر رہا ہے, تو اگر کوئی آدمی اپنے اوپر بول دیتا ہے مجھے جھوٹ نہیں بول کر, تو ہمیں کیا کر سکتے ہیں؟ چوری نہیں کرنا بول کر بول رہی, چوری کرنا بڑا گناہ ہے, چوروں کی بڑی سخت سزا ہے. اگر ایک بولا جا رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو چور ہے. اب عام گفتگو ہوتی ہے, عام بات ہوئی ہے, چوری نہیں کرنا ہے, بہت بڑا گناہ ہے, پکڑا جائے گا, حکومت کا بھی قانون ہے, ملک کا قانون ہے اور اسلام کا قانون, ایسا کچھ اگر بات ہو تو پھر اس کا مطلب کیا؟ تو چور ہے کہاں بولے؟ اب پھر صرف ایسی بات پر پکڑ کے چلے گئے. تو پھر اب موجودہ اب برننگ ٹاپک کے حساب سے اگر دیکھیں تو ہمارے ملک میں ابھی تقریباً 20 دن پہلے 25 دن پہلے مہاراشٹر میں ہمارے نبی کی شان میں بالکل کھلے عام گستاخی ہوئی. یہ تو اشاروں کے ساتھ تھا, ان کے وہ شہر میں اشاروں کے ساتھ تھا. اور انہوں کیا مطلب یہ تو بولے, ان کو سب کو پوچھنا تھا. انہوں حقیقت میں کتے مراد لے کر بولے یا کیا حساب سے بولے, ان کا پوچھنا بغیر تحقیق کے, بغیر ان سے مراد مطلب کو پوچھے, بغیر جاکر کو پکڑ کے جلد لے کے چلے. اب ان کو ہمارے نبی کی شان میں پنڈت پجاری بڑے سارے عام سوشل میڈیا پر آ کر وضاحت ساتھ گفتگو کروائے. اب اس کو اور سے روٹی دو اور اسے انتظامات کرو اور اس کا دیکھ بھال کا انتظام کرو. یہ کوئی قانون ہے؟ دیکھتا ہے ہمارا رب بھی دیکھتا ہے کب تک چلتی ہے تمہاری حکومتیں. ظلم کا ایک نہ دن خاتمہ ہو کر رہے گا. ظلم کی دال ہمیشہ گلتی اور پکتی ہوتی رہتی ہے. ایک وقت آئے گا سوال کرنا. ایک مثال دیتا ہوں, مرغی کو کاٹتے نہیں, مرغی کو یا کسی جانور کو کاٹنے پر کیا ہوتا ہے؟ زیادہ بڑبڑا مارتا نہیں. جب تک چلتا پھرتا تھا, کاٹنے سے پہلے معمول تھا, چلتا پھرتا کھاتا پیتا تھا. جب اسے ذبح کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ زیادہ بڑبڑا مارتا ہے. تو مطلب کیا ہے؟ تھوڑی دیر میں یہ مر جانے والا ہے, اس کی روح نکلنے والی ہے. اب وہی نتیجہ ملک پر فٹ کر لو. ظالموں کا اور ظلم کا پڑیا مار رہی, اب یہ خاتمہ قریب ہے. بالکل وہی مثال, کیا فٹ کر لو. تو ظلم کا بازار اور ظلم کی حکومتیں کب تک چلے گی صاحب؟ فرعون بھی آیا, تمہارا دادا چلے گیا, اب بھی اس کی خبر جا کو دیکھ لو, محفوظ ہے. تمہارا وہی حال ہونے والا ہے, ظالموں کا وہی حال ہوگا. لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والے لوگوں سے فرماتے ہیں کہ تم اپنی ذمہ داری ادا کر دو. تم اپنی ذمہ داری ادا کیے بغیر وہ خاتمہ ہونا, وہ مر جانا, وہ بات کا کام ہے, وہ ہونے والا ہم کر لیں گے.
اللہ بول رہے سو ہم وہ کام کرنا کیا کام کو نمٹا دیں گے ہم، لیکن تم اپنی ذمہ داری ادا کر دو، تم اپنی طاقت کی بس کی ذمہ داری ادا کر کے ہم پر بھروسہ کرو، تم اپنی ذمہ داری کچھ ادا نہیں کرتے۔ اب یہ فوج چھوڑ کے چلے گئے تو پھر حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، ہمارے وقت کی، ہمارے زمینوں کی، ہمارے بزرگوں کی چھوڑی ہوئی پراپرٹیز کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ہم کو حفاظت کرنا چاہیے، اپنی چیز کی حفاظت ہم کو خود کو کرنا پڑے گا۔ اب خود حفاظت کرے بغیر کون کی حفاظت کرتا کہیں کرتا لوٹ کے لگائے گا، حفاظت نہیں کرے گا۔ تو بات کہاں سے کہاں چلے گی؟ ان کی خود بیوی محترمہ کو جو طلاق دی ہے یا خود خلا دے کو چلے گئی، یہ کو چلے گئی، کچھ پتہ نہیں ہے۔ ان کی خود بیوی کا کیا حال ہے معلوم نہیں ہے، ہماری گھروں کی مسلمان عورتوں بیوہ عورتوں کے پیچھے چلے گئی، اتنی ہم کبھی گئی کو صاحب تم کو۔ ابھی 2-3 دن پہلے کا آپ کو رپورٹ سناتا ہوں، آپ دیکھتے ہوں گے۔ اب انہی صاحب کی پارٹی کے، اب تم یہ نہیں سمجھنا کہ جمعے کے موقع پر یا کیا سیاسی پولیٹیکل بات، حالات بتا رہا ہوں، حالات سے واقفیت ہونا چاہیے۔ اگر حالات پر دیکھو ایک نقطہ سمجھو، حالات پر اگر بیان ہو تو لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، یہ سب جمعے کے موقع پر پولیٹیکل باتیں، یہ سب سیاسی باتیں، یہ سب کہیں کو بھائی اللہ تعالیٰ قرآن نازل کیا نہیں، نازل کیا تو اب موسیٰ علیہ السلام کا قبضہ کس طرح نے نازل کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو جہل کا حال کیا ہوا اور یہ کیا ہوا وہ بولا تھا خالی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کتنے جگہ ہے قرآن مجید میں؟ نبی ہمارے نبی کے بعد قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس پیغمبر کا قصہ بیان کیا گیا ہے ان کا نام موسیٰ۔ کتنے پاروں میں؟ ایک کے بارے میں دیکھو، کتنے پاروں میں دیکھو، پورے بلہ کے پاروں میں ہمارے نبی کی تذکرے کے بعد سب سے زیادہ تذکرہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کا ہے۔ اب اللہ کو بولا تھا ہم لوگ جو لوگ ایسا اعتراض کرتے نہیں جمعے کے موقع پر ان کی باتیں نہیں کو، ان کی باتیں نہیں کو، ہم دل جگر ڈھان کر طاقت اور ہمت کے ساتھ ان کے بارے میں بولتے ہوئے ہم ڈر رہے ہیں۔ تم سننے والے کیوں ڈرتے ہو؟ حوصلہ پیدا کرو، ہمت پیدا کرو، حق بولنے کا حوصلہ پیدا کرو، حق سننے کا حوصلہ پیدا کرو۔ جب تک حق بولنے کا حوصلہ ہوگا، حق سننے کا حوصلہ ہوگا، تمہاری جائیدادوں کو اور تمہارے اوپر کوئی بھی آدمی، کوئی بھی سپر پاور دنیا کی طاقت تمہارے اوپر اور تمہاری جائیدادوں کو، تمہاری پراپرٹیز کو لوٹنا، حملہ کرنا، قبضہ کرنا تو دور کی بات تمہاری طرف اور تمہارا نام بھی لینے کے لیے کافی تھی۔ کب حوصلہ ہو تو پھر یا تو بولنے کا حوصلہ پیدا کرو یا کم از کم سننے کا حوصلہ پیدا کرو۔ جب بولیں گے تو دشمن ڈر جائے گا، ہمت والا ہے، سنیں گے تو پھر شعور بیدار ہوگا، سینس بڑھے گا اور یہ ہماری چیز ہے، ایسا ہو رہا کیا؟ ہاں نہیں کچھ نہیں، ہم میدان میں آئیں گے، چلو کیا کرنا، کہاں جانا ہے، کہاں کون سی بل پاس کرنا ہے، کہاں دھرنا دینا ہے، چلیں گے۔ یہ سننے کا مزاج ہو تو، بولنے کا مزاج ہو تو بھی دشمن ڈرے گا، سن کر آپ لوگ بیدار ہوں گے تب بھی دشمن کانپے گا۔ یہ دو نہیں ہوں گے تو پھر دشمن دیوالا بنانے کا چاپ کرے گا۔ پھر یہ دو چیزیں ہوں، یا تو اس میں بن جاؤ، بولنے والے بن جاؤ، یا پھر بولنے کا طاقت اور موقع نہیں ہے، علم نہیں ہے تو پھر کم از کم سننے کا حوصلہ پیدا کرو۔ بولیں گے تو نتیجہ وہی، سنیں گے تو نتیجہ وہی، سمجھ میں کی بات؟ تو یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ تو انہوں ہمارے عورتوں، طلاق شدہ عورتیں اور بیوہ عورتیں، ان کے ہمدردی میں یہ سب کرنے کا وہ کوئی ایسا بول رہی سو لو، حقیقت میں ایسا بھی نہیں ہے۔ ہماری کتنی تنظیمیں ہیں، ہماری کتنی تاریخیں ہیں، ہمارے لوگ خدمت کر رہی اور بھی کچھ سستی غفلت میں ہے۔ اگر مسجدوں کے ذریعے سے جو نظام مسجد نبوی کا نبی کے زمانے میں تھا، جو نظام مسجد نبوی کا، نبی کی مسجد کا نبی کے زمانے میں تھا، اگر وہ نظام اور وہ سسٹم آج ہمارے مسجدوں سے چلے گا تو پھر میں سمجھوں گا کہ ان صاحب کو ہماری عورتوں کے بارے میں اتنی رحم دلی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری محترمہ کہاں ہے دیکھ لو جا کے، تم خود چھوڑے یا وہ چھڑا کو چلے گی، تم کو ذرا غور کر لو۔ ابھی 4 دن پہلے سوشل میڈیا میں ایک تصویر آئی تھی، ویڈیو آیا تھا کہ انہی کی پارٹی کے دو لوگ، ان کی اپنی بیویاں سلامت ہیں تو انہوں اپنی بیوی سے کسی پروگرام میں گئے تو اپنی بیویوں کو ویڈیو کال کر کے بات کر رہے تھے۔ اب ہمارے وزیر اعظم صاحب ان دونوں اپنی پارٹی کے لوگوں کے بازو بیٹھ کر ان کی طرف دیکھتے بیٹھے ہیں صاحب، کیوں؟ ان کو بیویاں ہیں، وہ مصروف ہیں، بیوی بچوں سے بات کرنے میں، ان کو کوئی بھی نہیں، اس لیے کیا ہے ان کی طرف دیکھتے مٹکیاں مارنے کو ہے۔ تو بیوی ہوگی تو ٹینشن ہوگا، فکر ہوگی، بیوی نے تو پھر کیا ہوگا، ان کے اوپر کوئی محاسبہ کرنے والا ہوگا، کیا کر رہا، کہاں جا رہی تھی، کیا لا رہی تھی، پوچھنے والے کوئی ہوتا بھی ایکٹیو رہتا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب کیا ہو جائے گا پھر، جب کوئی ہو پوچھنے والا تو پھر آدمی ایکٹیو رہے گا،
سمجھ کر رہے گا. اب کوئی پشت والا نہیں ہے، اس لیے اب ہمارے اوپر ہمدردی دکھانے کی ضرورت نہیں. تمہاری ہمدردی کی صاف بول رہا ہوں میں، تمہاری ہمدردی کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، تمہاری ہمدردی کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. اسلام میں زکوٰۃ کا سسٹم ہے، صدقوں کا سسٹم ہے، اور بھی ہمارے ملک کے اندر بہت ساری عالمی ملکی پیمانے پر کچھ تنظیمیں چل رہی ہیں. ان کے ذریعے سے ملک میں بیواؤں کا، مطلقہ عورتوں کا، ان کے روزی روٹی کا، نفقے کا نظام چلتا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا. اور کچھ ہمارے مسلمان ہوش میں آ کر مسجد نبوی کا نظام جو نبی کے زمانے میں تھا، اگر آج کے مسلمان اور ممبران اور ذمہ داران مسجد کے علماء کی سرپرستی میں اگر مطلقہ عورتوں کے لیے وظیفہ یا بیوہ عورتوں کے لیے شادی کا انتظام اگر یہ چلائیں گے، کریں گے، تو پھر ہماری مطلقہ بیوہ عورتوں کے لیے ان کی خیرات اور بھیک کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور ایسے اس قسم کے لوگ ہمارے لیے ہمدردی کی بات کرنے کا موقع نہیں ہوگا اگر مسلمان بیدار ہو کر یہ کام کریں گے. آگے چلو، اب کیا ہو جائے گا معلوم؟ جب مسلمانوں کے وقت بورڈ میں ہم وقت کمیٹی کے اندر اگر غیر مسلم آ جائیں گے اور وہ بھی بڑے عہدے میں فائز ہو جائیں گے، تو کیا ہو جائے گا؟ نقصان کیا ہوگا؟ نقصان کیا؟ اب پہلے سے اب بھائی یہ جو بول رہا ہوں اب اپنی ہماری مسجد کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں، عام طور پر بول رہا ہوں. ایسا اب مسلمان لوگوں سے ہی، مسلمان ذمہ داروں سے، مسلمان کمیٹی کے لوگوں سے ہی عوام اور علماء خطبہ تنگ ہے. اب دوسرے پوائنٹ کی غیر مسلم لوگ مسجد کی کمیٹی میں، وقف کمیٹی میں آ جائیں گے تو پھر پریشانی کا عالم کیا ہوگا؟ اب ہے تو پریشانی بڑی ہے. اب انہوں آ جائیں گے تو پھر غیر مسلم لوگ مسجد کی کمیٹی میں آ جائیں گے، وقف کی کمیٹی میں آ جائیں گے تو پھر پریشانی کا عالم کیا ہوگا؟ ان سے برداشت نہیں ہو رہا اپنے لوگوں سے. اب انہوں غیر آ جائیں گے تو پھر کتنی پریشانی ہوگی؟ نقصان کا سامنا کرو، نقصان سامنے آنے والا ہے. بیدار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، اپنی طاقت کی ذمہ داری ادا کر کے اللہ کے پاس جواب دہی سے سبکدوش ہو جاؤ. ورنہ ذمہ داری ادا کیے بغیر صرف علماء پر بوجھ نہ. علماء کیا کرتے ہیں، وقف بورڈ والے کیا کر رہے ہیں، خطبہ کیا کر رہے ہیں، جمعیت کیا کر رہی ہے، جماعت کیا کر رہی ہے، دین کا تنظیمیں کیا کر رہی ہے، خطبہ کیا کر رہے ہیں، یہ اس قسم کی اپنی طاقت کی بس کی ذمہ داری ادا کیے بغیر کسی اور کو سنا، یہ اپنی حماقت کی بات ہو سکتی ہے، حماقت کی دلیل ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اپنی طاقت کی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کریں. کسی کو مقصد کرنا بھائی، اب اس کے لیے آپ بولیں گے کیا کبھی یا سوشل میڈیا میں رپورٹ پیش کریں گے یا ویڈیو بنا کریں گے؟ مجھے مقصد لگا کبھی کوئی دیکھتے نہیں آ کر، مسجد والے دیکھتے نہیں، علماء دیکھتے نہیں، خطبہ دیکھتے نہیں آ کر، جمعیت دیکھتی نہیں، جماعت دیکھتی نہیں. آپ کبھی شکایت کریں گے؟ آپ کی ذمہ داری لڑا ہے، کانٹوں سے ہلاؤ، ہکالو، کچھ نہ کچھ کرو. ذمہ داری آپ کی وہی ہے، ہٹال توڑ سے. ذات کا مسئلہ ہے تو فرد کا مسئلہ ہے تو پھر اپنے ایک آدمی کو جھگڑنا پڑے گا. جب ملت کا مسئلہ ہے تو پھر سب کو جھگڑنا پڑے گا. دشمن مچھر ایک آدمی نے تو لڑا تو پھر وہ اس آدمی کو، اس ایک آدمی کو جھگڑنا پڑے گا. اب دشمن یہ مچھرا پورے اشارہ سمجھو، اب سب پوری قوم کو لڑنا چاہیے، پوری قوم کرنا چاہتی ہے تو اس وقت میں ہر ایک آدمی کو جھٹکنا پڑے گا. جھٹکو آپ پھر. اب ذمہ داری ہے جمعے کے بعد جھٹکو ہو جا کر، وہاں لگا ہوا ہے QR کوڈ، اینا کوڈ پر وہاں لگا ہوا ہے، پیچھے دیکھو ذرا، تو وہ وہاں QR کوڈ وہاں نیٹ آن کر کے ان دشمنوں کی، مچھروں کو جھٹکانے کی انتظام اور کوشش کرو. یہ ادا کیے بغیر، یہ کیے بغیر وہ ہو جاتا، سوچ ہونا، سوچ، یہ عقل کی بات نہیں ہے. کاٹنے والے کو عقل سمجھو. ذمہ ادا کرو پہلے. طاقت کی، اپنی طاقت کی، اپنی بس کی ذمہ داری ادا کر کے بعد میں پھر کیا ہوتا اللہ کے بعد چھوڑ دو. ذمہ داری کیے بغیر جن پر آپ کو مچھر کرنا کہیں کو آتے ہو، وہی لانے واسطے ایسے ہو، ہماری غلامگیری کے واسطے نہیں ہو، کئی پائیں گے لوگ. ہاں البتہ اگر مسلمان ایک جٹ ہے، مسلمان اعمال میں پکے ہے، ایمان میں پکے ہے، پورے عبادات میں، معاملات میں، معاشرات میں پکے ہے، تو اس کے بعد کچھ نہ کچھ الگ طرف سے انتظام ہو سکتا ہے. یہ نہیں سرکار اللہ کرنا پورا تو پھر تمہیں کہیں پسا اللہ سب کرتا ہے. تو پھر دنیا اسباب ہے، ما تحت الاسباب، اسباب کی دنیا میں اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا، اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا. جب یہ ہو جائے گا تو پھر اس بل جب پاس ہو جائے گا، آج یہ بل کا آخری دن ہے، تقریباً 15-20 دن موقع دیا گیا، عوام کو رائے دینے کا موقع دیا گیا. ہم کو یہ بل پاس ہے، منظور ہے، نہیں ہے، تمہیں پاس نہیں ہے، منظور ہے تو پھر اسے QR کوڈ کے ذریعے سے ان کو پریزنٹ کر سکتے. آسان کام ہے، آسان کام ہے تو کرنا چاہیے. آج یہ آخری دن ہے. افسوس کی بات مسلمان کی غفلت کا آپ اندازہ لگاؤ. تقریباً اب دیکھو آج کی رپورٹ پیش کرتا ہوں. آج کی رپورٹ، آج 13 تاریخ ہے نہیں، آج 9 پر 8 تک کی رپورٹ کیا معلوم؟
کتنے لوگ اب تک یہ بل ہندوستان میں ایسے مسلمانوں کی تعداد کیا ہے؟ صرف مسلمانوں کی تعداد، مسلمانوں کا دیکھو کتنے لوگ کم از کم آگے پیچھے 25 سے 35، 20 پر 5 کروڑ سے 20 پر 5، چلو 25 کی رکھ لو، 25 کروڑ مسلمان ہیں۔ تو مسلمانوں کی غفلت کا حال دیکھو۔ مجھے کسی اور ملک سے، کسی اور ریاست سے، کسی اور گاؤں سے مجھے شکوہ نہیں ہے، میں اپنے گاؤں کی بات کروں گا۔ آج ہماری مسجد میں یہ 5واں جمعہ ہے، وقف پر بیان ہو رہا ہے، وقف کی اہمیت پر۔ دشمن اگر اس بل کو پاس کر دیں گے تو نقصان کیا ہوگا؟ 5واں جمعہ بیان کرو، 5واں جمعہ۔ اتنا بیان تو نماز پر بیان نہیں ہوا، اتنے جمعے زکات پر بیان نہیں ہوا، اتنے جمعے تو قربان پر بیان نہیں ہوا، حج پر بیان نہیں ہوا، 5 جمعے وقف پر 5 جمعے بیان ہو کر بھی، وقف پر 5 جمعے بیان ہو کر بھی آپ اب اگر ایک فگر رکھو 20 پر 5 کروڑ مسلمان ہی رکھو، لیکن 20 پر 5 کروڑ ہندوستان کے مسلمانوں میں سے 1.5-2 کروڑ مسلمان ہی وقف بورڈ کو QR کوڈ کے ذریعے سے اپنا دھرنا ایک بل ہم کو پاس نہیں ہے درج کرائیے۔ 1.5-2 لاکھ بقیہ مسلمان کا ہے۔ افسوس کی بات ہے، کم از کم چلو بھائی 5 کروڑ مسلمان تو بیدار ہے بول کر سمجھیں گے، وہ بھی نہیں ہے۔ کہاں ہے مسلمان کے؟ اگر یہ چلے جائے گا، اگر یہ بل پاس ہوگا تو پھر اس وقت ہم بھی یہاں نہیں رہیں گے، پھر ممبر مسئلہ آپ انتظار کرنا پڑے گا، ہم بھی نہیں رہیں گے یہاں پر۔ یہ خطبہ اور یہ خطابت کا یہ میدان اور یہ کرسیاں، یہ بھی بتا دیا کہ جمعہ میں یہ حکومت سے طے ہو کر آئے گا۔ ممبر کی مسجد کی کمیٹی کے ممبر بھی وہ حکومت سے طے ہو کر آئیں گے، امام صاحب بھی وہاں سے طے ہو کر آئیں گے۔ اگر وہ دیکھنا ہے تو پھر یہ نہ کرو بھائی، اپنی طاقت کی ذمہ داری کرو، ادا کرو، بعد میں اللہ پر چھوڑ دو، جو ہونا ہے وہ اگر پاس ہوگا نہیں وہ چھوڑ دو، بات کی بات ہے۔ اپنی طاقت کا کام کر کو آگے بڑھو۔ وہ نہیں کر سکتا اللہ کرنا پورا، اللہ نہیں کرتا پھر اللہ کرنا پورا تو شادی کی ضرورت ہے۔ جی بات ہے، اپنی طاقت کی ذمہ داری ادا کر کے اللہ کے دربار میں سوال سے آپ بچ جائیں۔ اب دیکھو یہ آج کی رپورٹ ہے 13 سپٹمبر 2024، دیکھو 9 اس پر 8 کی رپورٹ ہے، دیکھو اکائی دہائی 100 ہزار 10 ہزار لاکھ 10 لاکھ 2 کروڑ 2 کروڑ دیکھو 14,000 دیکھو یہ 2 کروڑ دیکھو لوگ کہتے ہیں 600 کیا ہندوستان میں سب کہتے ہیں 600 2 کروڑ ایسا بھائی۔ اب یہ فگر کیا ہے 25 کروڑ 5 کروڑ کہاں چلے گئے مسلمان کے؟ عجیب بات ہے، اتنی بیداری کے بعد بھی اتنی غفلت۔ آخر اب جاننے کا کوئی اور دور نہیں ہے۔ اب مسلمان کب بیدار ہوں گے؟ آخر مجھے اتنا بتاؤ کہ آپ بیدار کب ہوں گے؟ طلاق پر بھی لوگ پاس ہو گیا، نہیں بیدار نہیں۔ اب کب مسلمانوں کے اللہ کے کلام کے خلاف میں بلیں پاس ہوتی اور فلم بنایا جا رہا ہے، طلاق کے مسئلے کو سامنے رکھ کر یا مسلمان زیادہ بچے پیدا کرنے کو سامنے رکھ کر فلم بنائے جانے کی بات ہوئی، اور بھی مسجد چلے گئی۔ اب پورے دوسرے مسجدیں اور دوسرے عیدگاہ قبرستان نشانے میں ہے۔ اب بھی نہیں اٹھیں گے تو کب اٹھیں گے؟ آخر کا کون سا وقت ہے مسلمانوں کو اٹھنے کا؟ یہ سب حالات کیا ہے معلوم ہے؟ سب بھی ہم کو جگانے کے لیے ایسو، ہم کو بیدار کرنے کے لیے سب حالات ہے۔ اب تو جگ جاؤ بول کر اب تو قرآن سے رشتہ مضبوط کرو، اب تو دشمنوں کی چالوں کو سمجھو، اب تو اپنے اسکول بناؤ، اب تو اپنے کالجز بناؤ، اب تو اپنی یونیورسٹیز بناؤ۔ یہ سب پیغامات دے رہے حالات۔ اب تو جڑ جاؤ علماء سے، دشمن کو سمجھنے کے لیے اب تو جڑ جاؤ علماء سے۔ یہ سب حالات بتا رہے ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھ میں آنے کی بات، یہ حالات ہیں، یہ سب کہیں کو معلوم اللہ تعالیٰ دیکھو ایک مثال سے سوال کو بات سمجھ میں آ گئی۔ بکریاں چاہنے والے ساتھ میں کتے رکھتے نہیں رکھتے، کئی کتے معلوم۔ بکریاں اگر کہیں کبھی وہ دور چلے جائیں یا بندے سے ریوڑ سے اگر بکھر جائیں تو کتے ان کو ہکا لے کر کو مندے کے اندر اسے چھوڑ دیتے۔ تو اللہ کا وہی سسٹم چل رہا ہے، اللہ کا وہی سسٹم چل رہا۔ یا مسلمان جب اللہ سے کٹ گئے، رسول سے کٹ گئے، سنت سے کٹ گئے، شریعت سے کٹ گئے، قرآن سے کٹ گئے، درس قرآن سے کٹ گئے، درس حدیث سے کٹ گئے، مسجدوں سے کٹ گئے، نیک لوگوں سے کٹ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کیا؟ وہی کام کیا، کتوں کو بیچ کر مسلمانوں کو اپنے علماء سے جوڑنے کا کام کر رہا ہے۔ ہمیں ایسا بھی سوچ ہمیں نیک فالی لے سکتے ہیں۔ سمجھ نہیں بات؟ اب تو بیدار ہو جاؤ، اب اپنی طاقت کی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھو یہ اگر بھی پاس ہو جائے گا تو عجیب بات ہے۔ عجیب کیا ہے بات معلوم؟ اب یہ بل کا ممبر بننے کے لیے کیا چاہوں گے، اگر کوئی بندہ اپنی چیز اگر وقف کرنا چاہتا ہے تو وقف کرنے کے لیے اسے مسلمان پرانا ہونا کرتے ہیں،
پرانا مسلمان 5 سال کا اور پورا باعمل ہونا، 5 سال پرانا مسلمان ہونا، نیا مسلمان بن کر اپنی پوری پراپرٹی وقف نہیں کر سکتا، ایک بات تو یہ. اور ساتھ میں بات کیا معلوم، باعمل مسلمان ہونا مطلب کیا، 5 وقت نماز پڑھتے رہنا، سب شریعت کے پابند رہنا. وہ اتنا سمجھو، وقف کے کوئی آدمی اپنی پراپرٹی وقف کرنے کے لیے سنت کا شریعت کا پابند ہونا کہتے، اور پھر پرانا مسلمان ہونا کہتے، مطلب نمازی ہونا، پرانا مسلمان ہونا. نقطہ یاد رکھو، بڑے یاد رکھو، ایسا عقل سے باہر باتیں سمجھو. یہ بل پاس ہوگا تو پھر وہ الٹا قانون کیسا بنے گا وہ سمجھنے کے لیے بول رہا ہوں. وقف کرنے کے لیے تو 5 سال پرانا مسلمان ہونا یا 5 وقت کا مسلمان ہونا کہتے، لیکن وقف کمیٹی کا ممبر بننے کے لیے مسلمان کی ضرورت نہیں کرتے. یہ الٹا قانون ہے یا اس قانون کو عقل بھی ایکسپٹ نہیں کر رہی ہے؟ عقل مانتی ہے اس قانون کو. دنیا کے اور ہمارے ملک کے کسی بھی دھرم کے اپنے اپنے وقت بورڈ کے کسی بھی، اب ان کا مندر ہے یہاں پر، کیا ان کے مندر میں ممبر بن سکتے ہو کیا؟ بناتے ہو لوگ امانت دار بول کر، امام صاحب قرآن یاد ہے پورا بول کر بناتے کیا ہے لوگ؟ ابھی سب سے بناتے کیا ممبر ہمارے کو نہیں بناتے، اپنے اپنے مذہب کے لوگوں کو بناتے. تو پھر ہمارے مذہب میں ہمارے وقت کے خادم اور بورڈ میں بھی دوسرے مذہب کا لوگ کارڈ ہوتا. اتنی عقل سنس ہے تم کو، عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. میں کیا کہوں، یہ عقل خلاف بات ہے. مذہب کے قانون اور مذہب کے باتوں میں دوسرا بھی دخل اندازی نہیں کرنا. یہ جو بات میں بول رہا ہوں آپ کو برا لگے گا، یا اگر حکومت چن رہی ہے اس کو برا لگے گا. میں کیا کہوں، ابھی قریب میں امبانی کے بیٹے کی شادی ہوئی تو اس شادی میں انہوں بھی گئے تھے، وزیر اعظم بھی گئے تھے، دوسرے بہت سارے فلمکار گئے تھے، اور اس میں ایک پنڈت پوجاری صاحب گئے تھے. ان کا کہنا ہے کہ جب وہ جہاں ہماری بابری مسجد ہے وہ علاقے کا ایک بندہ تھا، یا کسی کو وہ علاقے کا بندہ یا کسی اور جگہ کا بندہ، تو وہ بندہ کہتا ہے اس کا وزیر اعظم سے اختلاف ہے. اب ان کی شادی میں چلے گیا وہ پنڈت، وزیر اعظم سب بھی چلے گئے شادی میں، اس کی شادی میں، بیٹی کی شادی میں. جانے کے بعد کیا ہوا، وہاں جانے کے بعد بھی ان کو وزیر اعظم صاحب کو جا کو ہاتھ ملے، کیا کرنا کرے، پوا پڑے، کیا کرنا کرے. کرنے کے بعد بھی وہ جو پجاری پنڈت ہے وہ وہی بول رہا، میں پہلے بھی وزیر اعظم سے اختلاف کرتا تھا، اب بھی میں اختلاف کر رہا ہوں. کیا بول رہا ہوں، مذہبی امور میں، مذہب کے قوانین میں، مذہب کی باتوں میں سیاسی آدمیوں کو دخل اندازی کرنے کی پرمیشن نہیں ہے. تم مجھے بولتے ہو، یہ میرا بیان نہیں ہے، کچھ پنڈت کا بیان ہے، تم ہم کو بولتے ہو ہم پولیٹیکل کے بارے میں بات نہ کریں. میں بولتا ہوں، پنڈت بولتا ہے بڑی عمر کا، 60 سال سے زیادہ عمر کا، تمہارا کہنا کہ میں پنڈت پجاری مندر میں رہوں، مندر کی باتیں کروں، گرودوارے میں رہوں، گرودوارے کی باتیں کروں، سیاسی بات نہ کروں، پولیٹیکل بات نہ کروں، پولیٹیکل بات نہ کروں. تو میں بھی کہتا ہوں تم مذہبی کاموں میں دخل اندازی کرنا چھوڑ دو، میں سیاسی باتوں میں دخل اندازی نہیں کروں گا. ان بول رہا تھا سبق تمہارا بندہ پڑھا رہا ہے، میں کیا کروں، میں مجبور ہوں بولنے کے لیے، میں سبق پڑھاؤں تم کو برا لگے گا. تمہارا خود پنڈت جس کے تم پیر پڑے، سر جھکا ان کے سامنے، ان خود بول رہا ہے. اب میں کیا بولوں تم کو، نصیحت کرنے کے لیے چھوٹا بچہ بھی کافی ہو سکتا ہے، اپنا بڑا بھی کافی. اگر اپنے بڑوں کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائیں، مان لے، تو پھر ہم چھوٹوں کی بات تم کو سننے کا موقع نہیں ملے گا. تم اپنے بڑوں کی بات نہیں مانتے صاحب، تو ہم تم چھوٹوں کی بات کیا مانو گے. تو میرے حال بہت سخت قانون اگر یہ بل پاس ہو جائے گا، مسلمانوں کو بہت سخت حالات کا سامنا کرنا پڑے گا. مسجدیں، مدرسے، عیدگاہیں، خانقاہیں، قبرستان سب نہیں رہیں گے پھر ہم. اس لیے بیدار ہو جاؤ. وہاں بورڈ، اینکوں پر QR کوڈ لگا ہوا ہے، نیٹ آن کر کے معلوم نہیں تو پھر ہمارے نوجوان بچوں سے پوچھ کر اپنا احتجاج درج کرنے کی کوشش کریں، ورنہ پھر اللہ کے دربار میں پھر پکڑ کا ذریعہ بن سکتی ہے. اب حالات یہ ہے، اب اس پر بولنا ہے، یہ کام کرنا ہے، اس پر بولا گیا ہے. بیدار ہو جائیں، کام کرنے کی کوشش کریں. اور ایک بات، دوسری بات، ہو سکے تو کیا کرنا ہی چاہیے، کچھ لوگ تیار ہوں، کمیٹی کے لوگ بیدار ہوں اور دوسرے لوگ بیدار ہوں، گھر گھر جا کر یہ ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کریں. مستورات اور خواتین سے یہ سب QR کوڈ کے ذریعے سے اپنے اپنے گھروں کے پاس جا کر اس قسم کا کام کرنا چاہیے، کرنا چاہیے. ورنہ اگر نہیں کریں تو پھر وہی حال ہو جائے گا. سب چلے سکے لٹ جانے کے بعد اب کیا کریں گے، لوٹنے کے بعد ہمیں کرتے تو چاہتا، یہ نہیں ہوگا. پھر بڑے سخت قانون کرنے والے ہیں. اگر یہ بل پاس ہوگا تو آج کے بل کے منظوری
دن نہیں بول کر ہمیں اپنا دھرنا درج کرنے کے لیے آخری دن ہے، اپنی طاقت کی ذمہ داری ادا کر کے اللہ کے پاس سوال اور جواب سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ تمام مسلمانوں کو اس وقت کی، اس اوقات کی حفاظت کے لیے اپنی بس کی طاقت QR کوڈ کے ذریعے سے اپنا ای میل بھیجنا ہے، اپنا دھرنا درج کرنا ہے۔ مسلمانوں کو اپنی بس کی طاقت کو ادا کر کے اللہ کی طرف بھروسہ کر کے اپنی پراپرٹیز کو اپنی ملکیت میں کرنے کے کام کرنے کو عطا فرمائے۔ اور آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو اللہ سنت ہے